بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ نے حدیث ہو گئی؟ کوئی کسی کو مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ السلام میم علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی نیلا کہیے۔ جی جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم میں کہہ رہی تھی جو 6 والی ہے نا، اس میں ہے نا لل فمی، تو میم اس کا نا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مطلب ہم نے اسماء ستہ مکبرہ میں پڑھا ہے نا فمن، اور فمن کی حالت جر ہم نے پڑھی ہے فی، تو یہاں پر لام حرف جار کے ساتھ ہے نا فمی، تو اس کا ایک دفعہ سمجھا دیں۔ دیکھیں اگر وہ جو فمی وہ جو حرف جار والی کنڈیشن آئے گی نا، اگر وہ مضاف کی جگہ پر ہے، ٹھیک وہ میم حروف یہ نہیں ہوگا اگر وہ مضاف کی جگہ پر ہے، اور واحد، ٹھیک ہے یہ بھی واحد ہے، یہ مجرور ہے نا، مضاف کی کنڈیشن نہیں ہے نا، وہ مضاف بن رہے ہوں۔ مطلب کہ اگر مضاف بن رہے ہوں گے اور جس طرح وہ مضاف اور مضاف الیہ بھی بعض اوقات بن جاتا تو پھر وہ زی آئے گا وہاں پر، لیکن حرف جار نے اس کو فمی ہی کرنا ہے۔ جی ٹھیک ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میم وبرکاتہ۔ یہ اسی طرح ہے نا کہ یہ دونوں یعنی بالحرکہ بھی چینج ہوتے ہیں، بالحرف بھی چینج ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں جب اس کے یہ واحد ہوں گے اور مضاف بن رہے ہوں گے، جیسے اخی ہمارا یہاں پر دیکھیں، جب ہم نے پہلی آیت میں دیکھا تو اخی پہلی حدیث میں اخی جری حالت میں آیا ہے اور مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ آگے یہاں پہ شو مینشنڈ ہے۔ اب دوسری جو حدیث ہے المسلم، اب یہ بھی مبتدا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے اخو المسلمی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اخن جو ہے رفعی حالت میں آیا ہے، تو یہ واو کے ساتھ آیا ہے۔ جب مضاف بن رہے ہوں گے، دیکھیں جب مجرور ہوں گے صرف تب نہیں، جب مضاف بن رہے ہوں گے تو، اور جب واحد ہوں گے، جب جمع من افواہہم، وہاں پہ ہے کافی جگہ افواہ، افواہ جی جمع جی ان کی فو کی جمع افواہن، ہوں تو اس وقت جری وہ سیم جیسے باقی ناؤنس کی جری اور نسبی حالت بن رہی ہوتی ہے ویسے، پھر حروف کے ساتھ ان کی شکل نہیں چینج ہو رہی ہوگی، لیکن اگر وہ واحد ہیں اور مضاف بن رہے ہیں اور یا کی طرف بھی مضاف نہیں ہے، یعنی کہ یا ان کا مضاف الیہ نہیں ہے۔ میم ایک اور کوشچن، یہ لل فمی ہوگا یا لی فمی ہوگا؟ جی یہ لل فمی ہوگا یا لی فمی ہوگا؟ الفمی پہ آیا ہوا ہے نا زیر، اس لیے الفمی پہ نیچے ایک ہے، پھر وہ اس کا الف جو ہے اپنی حرکت سمیت ڈراپ ہو گیا ہے لیل فمی، دیکھیں اس لیے تو لام ایک اور آیا، نہیں تو وہ تو فمون ہے نا، جی تو وہ رائٹ۔ الفمی پہ آیا ہوا ہے، الفمی پہ، اسی لیے ایک زیر ہے، نہیں تو اگر صرف کامن پہ ہوتا تو فمین ہونا چاہیے تھا، لی فمین۔ جزاک اللہ میم۔ آمین سم آمین۔ تو اب اور کوئی بات کسی کی؟ جی کوئی؟ تو ہم اب اپنا آج ورب سٹارٹ کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بہت آسان کریں۔ دیکھیں پورا ناؤن کی تقریباً باتیں کور ہو گئی، تقریباً، کوئی چیز اور بھی درمیان میں کوئی اگر کہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کریں گے، تو یہاں پر ہمارا ناؤن تقریباً کور ہے۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مضاف، مضاف الیہ، جتنے بھی کمپاؤنڈز ہم نے کیے سب ناؤن کی شکل میں آ رہے ہیں نا، ورب نہیں ہے یہ۔ یا اس میں مصدر جو وہ بھی ناؤن ہی ہوتا ہے، اس میں مصدر بھی مضاف بن جاتا ہے کیونکہ وہ اسم ہے۔ جی میڈم السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ جی۔ اچھا یہ جملہ اسمیہ کی ایک چیز مجھ سے رہ گئی تھی کہ جب انا لگاتے ہیں تو وہ نسبی حالت میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے، تو ماں لگانے سے کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ تھوڑا سا
ذرا کون واضح سا کر ماں؟ دیں ذرا کون سی کچھ ماں؟ چیزیں، یعنی پہلے اگر ماں لگا دیں یعنی نفی میں کر دیں فکرے کو، جیسے ہوتا ہے تو کچھ دیکھیے ہوتے ہیں ماں ساتھ کے ساتھ اگر اللہ ایک ہی آیت میں آ جائے نا، ماں کے ساتھ، ہوں جیسے یہاں پہ ہمارا پیج 57 پہ ہی سوال کوشچن نمبر 2 میں اس کی آیت نمبر 4 ہے نا، یہاں پہ ماں آیا ہوا ہے، کیونکہ ماں کا ایک پورا پیج ہے، پورا پیج جس میں ماں کی ڈفرینٹ یوزز قرآن میں ہے، ڈفرینٹ طرح سے وہ یوز ہوتا ہے، ایک ہی طرح اس کا یوز نہیں ہے، کبھی ماں استفہامیہ ہوتا ہے، کبھی ماں نافیہ ہوتا ہے، کبھی ماں اس میں موصول ہوتا ہے، کبھی ماں جو ہے صرف حرف کے طور پر آتا ہے کہ ماں نافیہ بن جاتا ہے، کبھی انا اور انا کے ساتھ ماں آتا ہے، اس کا بالکل ڈفرینٹ رول ہے، پھر کیا ہے وہ ہم اس کو ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، بہت امپورٹنٹ ہے انا اور انا کے ساتھ جب ماں آتا ہے۔ اب اگر ماں ایک ہی آیت میں اللہ کے ساتھ آ جائے تو وہ ماں ڈیفینیٹلی یعنی نافیہ کے میننگ میں آتا ہے، ہم لفظی ترجمہ کریں کہ نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور نہ ہی تم سب کا دوبارہ اٹھانا مگر ایک جان کی مانند، اللہ وہاں پہ سٹریس نہیں، تو اللہ بھی دو طریقے سے یوز ہوتا ہے قرآن کریم میں، ایک اگر یعنی کہ حصر کے طور پر، سٹریس کے طور پر، اور ایک حرف استثناء ہوتا ہے، وہ اس جب اللہ کے آگے جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایکسیپشن ملتی ہے کسی کی پچھلی بات سے۔ جیسے صحیح، آتا ٹھیک ہے، چلیں ہے میم سمجھ جائیں گے، تو کچھ چیزیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ آ جائیں گی، کچھ وقت کے کمیاں ساتھ لگتی ہیں آئیں گی، آپ کو تو دیکھیں وقت کے ساتھ، وقت کے انشاءاللہ ساتھ وقت کے ساتھ آئیں ایک گی دم تو سب، ہم سارا نہیں پڑھ سکتے نا کہ ٹھیک ہم ہے ٹھیک، سارے رولز ایک دم پڑھ لیں، نہیں پڑھ وقت کے سکتے، ساتھ گریجولی، نہیں پڑھ اور سکتے بہت واقعی، لانگ کوشش ڈیوریشن بھی کریں نہیں ہوتی، انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کوشش بہتری کریں۔ فرما دے، اللہ اب دیکھیں تعالیٰ جیسے آمین۔ سجد الملائکہ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیسا، صرف ابلیس کے سوا، تو اللہ نے ابلیس کو ایکسیپشن ملی، اور کس سے؟ ملائکہ سے، کہ ساروں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اچھا میم آپ سے ایک اور بھی تھا کہ یہ جیسے ساحرون ہوتا ہے ایک جادوگر، تو اس کے یہ ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں نا، اس میں 113 نمبر آیت تھی وَجَاءَ السَّحَرَةُ، تو یہ سحراتو جو تھا یہ جمع میں آیا ہے جادوگر، تو یہ نہیں تا نہیں، لگی ہوئی ہے تو یہی یہ ذرا، جادو، جادو انہوں نے کیا، جادو اچھا لائے، وہ جادو آگے با آئے گا نا، تو یہ ایک اسم ہے، سہارتو اچھا نام ہے، یعنی کہ یہ شاید اس کا مصدر ہاں، بن رہا، تو وہ جادو لائے نا، جادو صرف اس کا میننگ ہے جادو۔ اچھا وہ جادو لے آئے، ہوں، ٹھیک ہے جادو کیا ٹھیک نا ہے پھر انہوں ٹھیک ہے، نے، یہ صحیح صحیح، وہ جادوگر بلائے تھے نا انہوں نے اپنے دربار میں، ہاں تو بلائے تھے وہ، سارا وہ لیکن ہوا آگے تھا، با آئے گا، اس سہارتو کے بعد با ہوگا، تب لانے کے میننگ میں آ جائے گا، تب لانے، اگر اس میں با تھا آ نا جائے، وَجَاءَ جا السَّحَرَةُ کا مطلب فِرْعَوْنَ، ہوتا ہے آنا، دیکھیے جا ابھی ہم فیل پڑھیں گے نا، جا کا مطلب ہے ہم، آنا، لیکن اگر اس کے ساتھ با آ جائے، جا بھی یا جا بالبینات، وہ لائے نشانیاں، ویسے جا کا مطلب عربی میں جا نظر، اردو میں ایسے نظر آ رہا ہے جانا، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اگر جا بھی آ جائے، با ساتھ لگ جائے تو لانے کے میننگ میں ہو جاتے ہیں، تو وہ ضرور کون سی آیت آپ بتا رہی ہیں سورہ اعراف کی، اس کو دیکھیں ضرور، پھر ہمارے پاس اب یہ ہے نا۔ آیت نمبر 113 تھا نا، اچھا وَجَاءَ السَّحَرَةُ، میں انشاءاللہ یہ پریشان تھی کہ یہ جمع نہ ہو، تو میں نے کہا پھر اچھا چلیں دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے اس کے چلیں میننگ نکل ٹھیک ہے رہے ہوں گے، اس کے انشاءاللہ، سہارتوں کی جو کہ جادوگروں کی جمع کے میننگ نکل رہے ہیں یا کیا، تو وہاں انشاءاللہ پہ میم یہ جمع کے اسم معنی الفائل ہے، میم اسم الفائل جمع کے کا اس کی بھی جمع ہے جمع ہے، یہ، طاہرون کی جمع ہے سہارتو، جی جی میم اسم الفائل کی وہی جمع میں ہے ہو یہ، کہہ رہی ہوں جاتا نا کہ ہے یہ ایسے بھی ہو جاتا کہ ہے، بالکل جادوگر ایسے بھی آئے فرعون کے دربار میں آ گئے، یعنی کہ آئے ٹھیک ہے، پھر وہ تو جمع ہے، یہ جادوگروں کی جمع میم ہے، ویسے وہ لیکن تھا نا اس کا کہ جادو فائل کا کرنے وزن ہے، والا تو صرف اس کو جادوگر جادوگر نہیں، کہا جادو گیا ہے، کرنے والے، بالکل ٹھیک ہے، ہوں، جی جی سمرا بیٹی ٹھیک ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں، ٹھیک جی ہے میم بالکل یہی ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں۔ جادو کرنے والا تھا نا تو اس کو پھر جادوگر کہہ دیا انہوں نے، ہاں دیکھیں نا، بہت ساری جگہ ایسے ہوگا کہ جمع جو ہمیں بن رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اب جیسے سجدن، جیسے سورت الف لام میم ہوں، سجدہ میں آتا ہے سجدن، تو یہ بھی جادوگر، بہت وہ سوری سجدہ کرنے والے، ساجدن ایک صدیق۔ سجدہ کرنے والا، سجدن بہت سارے سجدہ کرنے والے، تو وہ پھر ایسے جمع اس بھی میں اس یہ میں، بھی آیا نا السحرۃ ساجدین، تو یہ بھی ہاں آگے ہے نا ٹھیک ہے، کہ وہ یہ جادوگروں سجدہ نے میں سب گر گئے، سجدہ کر لیا، جادوگر جو ہے نا سجدے میں گر گئے سارے، ہوں ہوں، تو تو یہ وہ انشاءاللہ وقت کے یہ ساتھ انشاءاللہ جہاں پہ دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ
अब बस अल्लाह करे मैं आप ये पूछ रही थी ना कि गोल ता जो आ रही है ना, मैं इसका पूछ रही थी कि ये अगर जमा में आ रहा है तो फिर ये साहिरुन तो जादूगर होता है, मैं पूछना ये चाह रही थी। हाँ तो असहरा बस तो अलिफ लाम भी जमा लगा है। हुआ है। हम्म। तो गोलता ये का ये ता की मतलब नहीं वजह कि से। जमा में भी आके कि फिर वो अब मुअन्नस हम उसको काउंट करें, वाहिद के लिए सही देखते हैं, सही। गोलता है तो मुअन्नस है। अच्छा, तो ये उसकी अलामती है, ऐसे ही जैसे ये मैंने ये उसका अंदाजा एक अपना लगाया कि पार्ट है, बस उसका पार्ट है। हाँ, जैसे मलकुन की जमा अल मलाइका तू है, तो जी उसमें भी तो ता आ रही है ना। अता आ रही, बिल्कुल ठीक है। अब हम आज अपना चलें जी, जुमला ले लिया, देखें हमने जुमला इसमें जज़ाकल्लाह मैम, कवर कर और लिया वक्त लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें इंशाल्लाह अभी हम बहुत कुछ अभी पढ़ना है, अभी तो बहुत सारे रूल्स आएंगे, लेकिन अभी भी अगर आप कुरान करीम पे नजर डालेंगे तो वर्ब के साथ फिर ज्यादा इजी हो जाता है तर्जुमा समझना, क्योंकि वर्ब बहुत ज्यादा आते हैं ना, सिर्फ जुमला इसमिया तो कम होते हैं, वर्बल साथ मिलते हैं सारे, तो फिर वो आज ज्यादातर हो रही होती हैं। तो अब देखिए कितने लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ, सहारातुन कि ये जमा है साहिरुन की। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। और अगर बहरहाल फिर तो हम आयत पे ही होते हैं ना, जैसे बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, अल्लाह करे आपको सबको नसीब हो के हम जल्द से जल्द इसको ग्रामर को कवर कर लें, तो फिर हम जो हमारी मेन क्लास कुरान करीम की तफसीर पे जो जा रही है और ये सारे रूल अप्लाई होते हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो हर वक्त सजदा शुक्र अल्लाह का करेंगे कि हमें अल्लाह ताला ने अपने कलाम से जोड़ा है और हमें इतनी अच्छी समझ आ रही है। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा, बस हमें अभी इसको जितना हम पढ़ते जा रहे हैं हमें इसको बहुत अच्छा वाला याद करते जाना है, ताकि हमें रूल्स भी हम आगे जब अप्लाई करने वाले बने तो हमें रूल्स पिछले आते हो, रेपिटेशन से फिर होते जाते हैं। ज्यादा ज्यादा अच्छा जितना देखें कोई गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होता है ना, तो ये यहाँ पे वही बात है कि जितना जितना टाइम लगाते जाएंगे कुरान करीम में उतना ही हमें ज्यादा अच्छा लगेगा और अजर उतना ही बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा अजर बढ़ेगा, बस इंशाल्लाह। तो आज हम अपना जुमला फेलिया स्टार्ट करते हैं कि जुमला फेलिया में क्या क्या कुछ होगा, बहुत कुछ है, हमें अब उसके रूल्स पढ़ने हैं इंशाल्लाह। वर्बल सेंटेंस जुमला फेलिया, अब हम पहले अपनी पेज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हमें जब फेल की हम ट्रांसलेशन कर रहे होंगे ना किसी भी फेल का तर्जुमा, तो हमें इस बात की इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि जो फेल की डेफिनेशन क्या है वर्ब की, कि ऐसा कलिमा या बामानी लफ्ज, क्योंकि हमने कहा बामानी लफ्ज कोई एक दूसरा नाम कलिमा है ना, तो ऐसा बामानी लफ्ज या ऐसा कलिमा जिससे किसी काम के करने या होने का पता लगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है कि हम देखेंगे कि किसी वर्ब के मीनिंग करने के आ रहे हैं, किसी वर्ब के मीनिंग होने के आ रहे हैं, तो ये हमें डेफिनेशन अपनी अच्छी तरह याद रखनी है, आगे ये अप्लाई होगी, कोई काम किया जा रहा है कोई हो रहा है, कि ऐसा कलिमा है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। और फिर फेल के लिए शर्त ये है, जब फेल के लिए शर्त ये कि इस काम का ताल्लुक किसी जमाने से भी हो, उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो। अगर नहीं होगा, सिर्फ एक फेल का नाम है, हम उसे इसमें मजदर कहते हैं, वो एक फेल का नाम लिया जा रहा होता है बगैर जमाना बताए, वो इसमें मजदर है और वो इसम है, अब वो इसम में शामिल हो जाएगा। जब भी कोई मजदर होगा, हम अब फेल आ रहा है तो इसके मजदर भी बनेंगे ना, हम देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे मजदर बनता है, क्या होता है। तो बहरहाल अब हम फेलिया जुमले को करना शुरू कर रहे हैं। तो और फेलिया जुमला क्या होगा, जब भी कोई आयत फेल से शुरू हो जाएगी ना, ऐसा जुमला जिसकी इब्तदा फेल से हो रही है, उसे हम जुमला फेलिया कहेंगे। अब इसकी गर्दान हम करते हैं, ठीक है, हमें गर्दान बुक से भी करेंगे, लेकिन फिर वही बात जैसे हमने वर्ब इस पे प्रोनाउन पे की थी कि वहां पर वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर फिर मोन्नस का वाहिद तस्निया जमा आता है। यहाँ पे देखिए हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है वाहिद मुजक्कर का वाहिद मोन्नस से, तस्निया मुजक्कर का तस्निया मोन्नस से, इसलिए इस पैटर्न पे लिखी हुई गर्दान आसान हो जाती है याद करने के लिए और कॉन्सेप्ट लेने के लिए। तो अब यहाँ पे हम यहाँ गर्दान ही पहले करते हैं। गर्दान का पैटर्न क्या था कि
پہلے عدد، اس کا سب سے اوپر عدد لکھا ہے، کیونکہ عربک میں فار ٹو کے لیے بھی عدد موجود ہے، ہر جگہ ایک صیغہ موجود ہے، چاہے ناؤن ہو یا ورب ہو۔ اب یہاں پہ ورب کے لیے بھی ایک صیغہ موجود ہے، فار ٹو کے لیے قرآن کریم میں جو آ رہا ہے مستقل آئے گا۔ تو پہلے عدد ہے، واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے، اس کے بعد اس کا جینڈر ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ سب سے پہلے مذکر کے 3 صیغے ہی آتے ہیں، اور پہلا صیغہ شروع ہی واحد مذکر غائب سے ہوتا ہے، پھر پہلے مذکر ہے، پھر مؤنث ہے۔ اور اس کے بھی رائٹ ہینڈ پر ہم جائیں تو ان کا اسٹیٹس کے غائب کی جگہ پر ہے، جو موجود نہیں ہے، کام کرنے والے موجود نہیں ہیں، غائب، پھر حاضر اور کے سامنے موجود، اور پھر متکلم جو بولنے والا ہے، اس کے بارے میں سیکھے ہیں۔ تو اب فعل ماضی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا جب تک ہم سمجھنا نہیں شروع ہوئے تھے کہ ماضی میں بھی ایکٹیو فارم میں بھی ہوگا، پیسو فارم میں بھی ہوگا، اور جب ہم غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ 1/3 کے قریب تو وربز جو ہیں پیسو میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی ہم ایکٹیو فارم میں کریں گے کہ جو ایکٹیو ورب ہے، جیسے انگلش میں بھی ایکٹیو پیسو ہوتا ہے، یہاں ایکٹیو فارم ہے۔ ایکٹیو فارم میں کیا ہوتا ہے؟ فائل جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا معلوم ہوتا ہے کہ کون یہ کام کر رہا ہے۔ اور ابھی ہم جب پیسو کو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ فائل کا معلوم نہیں ہے کیا کس نے کیا، کسی مرد میم کو جیسے ہم انگلش میں کرتے ہیں کہ سادہ معروف طریقے سے، وہی سیم ویسے ہی ہے، اس میں بھی ویسے ہی پیسو ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم ایکٹیو کر رہے ہیں، پہلے ہم اس میں بھی مکس اپ نہیں کرتے اپنے پیسو کو، ہم نے ابھی ایکٹیو فارم میں کرنا ہے جس میں ایک فائل کا بھی معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو اب ہمارا پہلے غائب کے 6 صیغے شروع ہو رہے ہیں، اور ہوتے 18 ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 6 متکلم کے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ متکلم جو ہے وہ کامن ہو جاتا ہے بہت سارا، کہ واحد مذکر مؤنث دونوں کا سیم ہے، اور پھر تسنیہ مذکر مؤنث، جمع مذکر مؤنث، چاروں کو ایک ہی صیغہ ریپریزینٹ کرتا ہے، اس لیے ٹوٹل 14 ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلے مذکر غائب کے صیغے، پہلے مذکر یعنی کہ غائب کے 6 صیغے۔ تو اب جب ہم اگر ضربہ کو بولیں گے تو ضربہ کو یہی کہیں گے ہم، یہ واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ تینوں باتیں جب کہہ دیں گے نا، ہمیں پتہ لگ جائے گا اس کا کیا، یہ کیا ہے، اس کا مقام ہے، اور اس کا کیا میننگ ہے، یہ کیا کون سا ورب ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 ناموں کے ساتھ ہم، اور ریفلیکس ہمارا ایسے ہی ہونا چاہیے کہ پہلے نمبر، پھر اس کا جینڈر، اور پھر اس کا اعرابی حالت، اسٹیٹس۔ اب دیکھیں آپ کے واحد مذکر غائب، جب بھی منیمم ریکوائرمنٹ ہم کہتے ہیں کسی بھی ورب کی 3 لیٹرز ہے، 3 لیٹر سے کم میں کوئی ورب نہیں بنے گا، اور ناؤن بھی نہیں بنتا۔ ہاں لیٹرز بن جاتے ہیں، جو جیسے فی، الا، من، ایسے یہ حروف بن جاتے ہیں ڈفرینٹ 2 لیٹر کم میں، ان کے بھی 3 ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بنیں گے ہی 2 میں، نہیں، ان کے بھی 3 ہو سکتے ہیں، لیکن موسٹلی وہ کم میں بھی بن جاتے ہیں، لیکن ورب اور ناؤن نہیں بنتا 3 سے کم میں۔ اب جو 3 لیٹر والے ورب ہوتے ہیں نا، وہ الگ ایک پورا ان کا الگ ایک یعنی کہ ڈسکشن ہے، اور 70% اباؤٹ 70% ورب جو قرآن کریم میں یوز ہوتے ہیں وہ 3 لیٹرز والے ہیں، وہ 3 لیٹرز والے ہوتے ہیں۔ اب ان میں کیا ہوتا ہے، اب جیسے ماضی پڑھ رہے ہیں نا، ان کا پہلا اور تیسرا لیٹر لازمی زبر ہوگا، ماضی میں لازمی زبر۔ ہاں جو درمیان والا ہے اس میں کبھی زبر ہوگا، کبھی زیر ہوگا، کبھی پیش ہوگا، درمیان والے لیٹر پر چینج ہوگی حرکت، لیکن پہلا اور تیسرا لازمی زبر والا ہوگا لیٹر۔ اب کوئی سا بھی ورب ہم لے سکتے ہیں، لیکن جو اصل سٹینڈرڈ ورب ہوتا ہے قرآن کریم میں وہ فعلا ہوتا ہے، فا کے اوپر زبر، عین پہ زبر، لام پر زبر، فعلا۔ اب اس لیے جب وہ فعلا ہے نا، تو ہم باقیوں کو، جیسے اب ضربہ ہے، اس کا ہم ذوات کو کہیں گے یہ فا کلمہ ہے، وہ اس ایک ویٹ، جیسے ہم کوئی اگر ایک کہیں ترازو میں ویٹ کر رہے ہیں اور ایک سائڈ پہ ہمارا وزن رکھا ہے 1 کلو کا یا 2 کلو فار ایگزامپل رکھا ہے، اب ہم نے کوئی چیز اس کو وزن کرنا ہے، تو وہ ہم کوئی گندم کر رہے ہیں، ہم 2 کلو ہی لیں گے اس کے برابر، چاہے اس کا والیوم کم ہو جائے زیادہ۔
اگر ہم کوئی ہیوی چیز کر رہے ہیں ہونا وہ 2 kg چاہیے, 2 kg, چاہے اس کا والیوم کم ہے زیادہ ہے لیکن ویٹ میں وہ 2 kg ہے. تو اسی طرح اگر ہم فعلہ کو دیکھیں, یہ ایک وزن ہے, اسٹینڈرڈ وزن ہے گرامر کے لیے, اور ہر ورب کا جو 3 لیٹرز والا ہے نا, اس کے پہلے لیٹر کو ہم کہیں گے فا کلمہ ہے, دوسرے لیٹر کو کہیں گے عین کلمہ ہے, تیسرے لیٹر کو کہیں گے ہم لام کلمہ ہے. فعلہ پہ, کیونکہ فعلہ میں پہلا لیٹر فا ہے, دوسرا عین ہے, تیسرا لام ہے, تو ہر 3 لیٹر والے ورب کا پہلا کلمہ جو ہے وہ اسے ہم فا کلمہ کہیں گے, دوسرا عین, تیسرا لام. تو اب ہم یہاں ضربہ کو ہم نے ایگزامپل کے طور پر لیا ہے, یہ بھی مین باب ہے, تو ہم ضربہ کا کہیں گے کہ فا اور لام کلمہ ہمیشہ زبر والا ہوگا, یعنی پہلا اور تیسرا کلمہ ماضی میں, اور خاص طور سے پھر لام کلمہ تو کیونکہ ایکٹیو فارم میں ہے نا, یہ پیسو میں فا کلمے پہ پیش آ جائے گی, لیکن لام کلمہ ماضی میں چاہے ایکٹیو ہے پیسو ہے زبر والا ہی ہوگا. زبر اس کی پہچان ہے کہ یہ ماضی ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے, فار ایور. عین کلمہ جو ہے یعنی کہ را جو ہے یہاں پر, یہ ہو سکتا ہے کہیں پہ زبر والا آ جائے, کہیں زیر والا آ جائے, کہیں پیش والا آ جائے, اس میں چینج آئے گی, لیکن پہلے 2 ہمیشہ زبر والے رہیں گے. اب ہمارا یہ جو ورب ہے ضربہ, اس کو ہم اس کی گردان کرتے ہیں. ابھی ہم بننے کا طریقہ بک سے پڑھیں گے کہ یہ بنا کیسے, ورب ایک اس کی بناوٹ کیسے شروع ہوئی, اور کیا ہم نے مرحلے آئے, کیا سٹیجز آئیں ایک ورب کے بننے میں. لیکن ہم پہلے اس کی گردان کر لیں. جب ایک ورب بن گیا, ابھی بننے کا طریقہ ہم بک سے ڈیٹیل سے دیکھیں گے کیسے بنتا ہے, لیکن ایک اب ورب بن گیا ہے 3 لیٹرز والا, جب بن جائے گا, اب یہ چاہے 3 لیٹرز ہوں, چاہے اس میں دیکھیں گے ہم کہ ایڈ ہوں گے 3 لیٹرز اور بھی ایڈ ہوتے ہیں باری باری کے, 1 ایڈ ہوا, 2 ایڈ ہوئے, 3 ہوئے, وہ الگ ٹاپک ہے, وہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے. ابھی ہم 3 لیٹرز والا پڑھیں گے. لیکن کہنے کی بات یہ کہ اگر اس میں ایڈ بھی ہوں گے نا, تب بھی جو گردان کا ہمارا پیٹرن رہے گا نا, یہ ایسے ہی رہے گا پوری ماضی کی گردان میں. ماضی کا کوئی بھی ورب آئے گا, جتنے قرآن کریم میں ورب آئے میں ہیں, سب کا پیٹرن گردان بننے کا ایک ہی رہے گا. اب کیسے بنے گی دیکھیں, ہم بناتے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ اب واحد ہے اور مذکر ہے, غائب ہے, اس کا جو ورب ہے وہ ضربہ ہے, ٹھیک ہے, ایگزامپل ہماری ضربہ کی ہے. اب اس کو فار ٹو کے میننگ کیسے بنائیں گے, اس کا اب ضربہ ہی ہے فار ایگزامپل. اب ضربہ کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مارا, اس نے مارا, ماضی ہے نا, اس نے پھینکا, کوئی چیز پھینکنے میں بھی ضربہ یوز ہوتا ہے. اگر ضربہ کے ساتھ الارضو آ جائے تو وہ چلنے کے میننگ میں آ جاتے ہیں کہ زمین پر چلا, اور ضربہ کے ساتھ فی سبیل اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد میں جانا, جہاد میں چلنا. اور ضربہ کے ساتھ مثال آ جائے, ضرب اللہ مثلا, اللہ نے بیان کی, پھر ضربہ کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. تو دیکھیں یہ صرف عربک میں ایسا ہے کہ یہ ایک ورب ہے, اس کے بہت سارے میننگ ہوں گے. ہر میننگ میں قرآن کریم میں ہی آیا ہوا ہے, ہر میننگ میں یہ آیا ہوا ہے قرآن کریم میں. تو بہت بہت میننگ ہوتے ہیں ایک ایک ورب کے. کسی اور لینگویج میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ورب کے کئی سارے میننگ آ جائیں اپوزٹ میننگ میں کے حساب سے بھی. لیکن یہ عربک کا ہی ہے کیونکہ بہت ایکسٹینسو لینگویج ہے عربک, اس لیے اس میں ایک ایک ورب کے بھی اور ایک ایک ناؤن کے بھی کئی کئی میننگ ہوتے ہیں, اور ہر میننگ میں چاہے وہ بہت ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو پھر بھی وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ جس میننگ جو سوٹیبل ہوتا ہے وہی میننگ آ جاتے ہیں ایک ہی ورب کے. تو اس لیے ہم ابھی مارنے والے میننگ میں رکھیں گے کہ اس ایک مذکر نے مارا, اس کے لیے ضربہ ہوگا. اردو میں کتنے لمبے اس کے میننگ ہو رہے ہیں کہ اس, اب غائب ہے نا, اس ایک مذکر نے مارا ضربہ. اب ہم کہتے ہیں ان 2 مذکر نے مارا, تو ہم کیا کریں گے, ہر 3 لیٹر والے ساتھ ایک الف ایڈ کر دیں گے. اب اس کا نام کیا ہوگا, تثنیہ مذکر غائب. پھر ہم کہیں گے ان سب نے مارا, اور جمع مذکر کے صیغے میں جب بھی مذکر کا جمع کا صیغہ آئے گا, چاہے غائب کا ہو, حاضر کا ہو,
متکلم ہو اس میں سارے شامل ہوتے ہیں. ہاں اگر خاص عورتوں کی بات ہو رہی ہے پھر ان کا آ جاتا ہے سیغہ. تو یہاں پر اب جب ضربو آیا ہے نا اس میں مرد عورت سب شامل ہیں. ان سب نے مارا. ضربو تو ضربا کی جو الف ہے یہ نشانی ہے فار ٹو کے لیے. ماضی میں الف نون زیر والا نہیں لگتا, ناؤن میں لگتا تھا, ہم ناؤن میں پڑھ کر آئے ہیں کہ تسنیہ میں الف نون زیر والا لگا, لیکن یہاں ماضی میں نہیں لگے گا. تو ایک الف بڑھایا اپنے اس واحد کے سیغے میں, یہ فار ٹو کے لیے بن گیا. جیسے قولا, ایک نے کہا, اگر ہم نے قولا کی لام کی حرکت کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا اور وہ 2 حرکات بن گیا قولا قولا قولا, تو وہ ہم تجوید کی غلطی کر دی. تو دیکھیں اگر کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے تو واحد سے وہ تسنیہ بن گیا. یہ تو شرک ہو گیا. ہم نے جان بوجھ کے نہیں کر رہے, لیکن ہمیں نہ سمجھی میں اور نہ لیک آف نالج کی وجہ سے. تو اس لیے ہمارا نالج یہ ایکسکیوز بھی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. بہت سارے لوگ ہم نے یہ بھی سنا ہے حج اس لیے نہیں کرتے, اگر پاسبل بھی ہوتا ہے ان کے لیے, کہ پھر تو ہمیں حج کی ساری جو حج کے بعد جو ہمیں ہمارے ہونے چاہیے عمل, ہمیں وہ سارے کرنے پڑیں گے, ہم باؤنڈ ہو جائیں گے. تو اس لیے اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, یہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں ہی نہ کہ ہمیں نالج ہی نہ ہو کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنے. یہ ایکسکیوز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, قرآن کریم میں, کہ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, دنیا کے معاملات میں وہ بہت سمجھدار تھے. ایک جاہل سے جاہل گوالے کو بھی پتا ہوگا, دودھ والے کو, کہ میرا دودھ بستی میں اتنا مہنگا نہیں ملے گا, شہر میں مہنگا بکے گا. وہ شہر آئے گا اس کی مشقت کے لیے کیونکہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں. دنیا کا پیسہ ہے نا وہ فوری فوری نظر آتا ہے, لیکن آخرت کا جو ہے اجر جب وہاں پر نظر آئیں گے پھر ہمیں ان لمحوں کی قدر آئے گی کہ الحمدللہ ہم نے قرآن میں ٹائم گزارا. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ضربا فار ٹو کے لیے آئے گا, قولا بن گیا فار ٹو کے لیے. جو شرک ہو گیا جس کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا. ایسے قرآن پڑھنے سے اور ایسے نماز پڑھنے سے ہمارا نہیں قبول ہوگی, ہمیں الٹا ثواب کے بجائے گناہ ہے. اس لیے ہمارا فرض ہے پہلا کہ تجوید بھی ٹھیک کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, گھر بیٹھے اب تو سیکھ رہے ہیں, آن لائن کا اتنا زیادہ فائدہ, کہیں بھی نہیں جانا پڑ رہا. تو اس سے زیادہ سہولت تو اور اویلیبل نہیں ہوگی کوئی فائدہ اٹھانے کی. دیکھیں کہیں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ کوئی کسی نے ایک سوٹ کے پیسے دیے اور دکاندار اس کو کہے کہ آپ 10 لے لیں, اس کے بدلے میں آپ 10 اٹھا لیں. چھوٹی سیل لگتی ہے, کیسے ہم لوگ اس کے لیے بے قرار ہو کر گھنٹوں کے حساب سے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا ایک ایک حرف منیمم اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 ٹائمز رکھ دیا. اور اسی قرآن کریم کو اگر سمجھ کے پڑھیں, اور نماز میں کہتے ہیں پڑھنے کا, تو 700 ٹائمز, کچھ علماء بتاتے ہیں کہ 700 ٹائمز تک ایک حرف کا اجر بڑھ جاتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ, یہ مقرر فکس نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس کا کتنی میرے کلام سے محبت ہے, یا پھر میرا کہنا ماننے میں اس کا کتنا انٹرسٹ ہے, کہ یہ سیکھ رہا ہے کہ ایک اور لینگویج کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے. بہت بڑا اجر ہے, تھوڑا نہیں ہے, یہ بہت بڑا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق دے. بہرحال کام چل رہا ہے ہمارا کہ ضربا غلطی سے تسنیہ بن جائے گا وہ. اور اگر ہم نے پیش کو ذرا سا بڑھایا, ایک پیش کے بجائے 2 پیش کیا, تو وہ جمع بن گیا. ضربو اگر ویسے ہی کہیں پا پہ پیش ہے, مضارع میں پیش ہی آئے گی, ہم دیکھیں گے, ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑھایا تو وہ تو جمع کا صیغہ بن گیا. تو یہاں واو جو ہے یہ جمع کی نشانی ہے, اور الف تو اس کے ساتھ رسم الخط لگا ہوا ہے, لگتا ہے رسم الخط اگر الف, تو اس کا مطلب ہے وہ ان سب نے مارا, جمع ہو گئی, اور اس میں سب شامل ہو گئے, سب. اب دیکھیں آپ اس گردان کو نظر ڈالیں اس میں, تو اوپر نیچے 4 تا نظر آ رہی ہیں, تا. اور یہ ماضی کی گردان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے.
پہلی تا جو ہے وہ ساکن ہے، دوسری زبر والی ہے، تیسری زیر والی ہے، چوتھی پیش والی ہے. اسی حرکت سے اس کی ہمارا صیغہ فعل کا بن جائے گا. اگر تا ساکن ہے پورے قرآن کریم میں، تا ساکن واحد، دیکھیں وہ واحد ہے، مؤنث ہے، غائبہ ہے. پورے قرآن کریم میں تا ساکن جو ہے واحد مؤنث غائبہ کی نشانی ہے بھی مؤنث، ہے بھی غائب اور واحد. تو ضربت، وہی جو ضربہ تھا نا، سمپل ضربہ، اس کے ساتھ تا ساکن لگا دی، یہ واحد مؤنث غائبہ کا بن گیا. قالت مینز کوئی عورت ہی کہہ رہی ہے غائب، اس نے کہا، کوئی مؤنث ہی کی بات ہو رہی ہے. تو ضربت تا ساکن صرف لگی تو یہ صیغہ واحد مؤنث غائبہ کا بن گیا، ضربہ ہی ہے. پھر آگے اس کے بھی الف ہی لگایا، ضربت کے آگے بھی الف ہی لگایا. اب چونکہ الف کا جو فونکس میں تبھی فنکشن ہوگا کہ اس کے پیچھے زبر ہو، پیش اور زیر کے ساتھ بھی نہیں الف کا کوئی کام. اب دیکھیں ضربو میں الف رسم الخط لگا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے پیش اور ساکن ہے واو، تو اس کا فونکس میں کوئی رول نہیں ہے، وہ ایک رسم الخط ہے، ساتھ لکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر جو تا ساکن تھی نا، جب اس کا تسنیہ بنا اس کے اوپر بھی زبر لگا دیں گے. آگے الف جو بڑھایا ضربتا، یہ تسنیہ مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. لیکن ہم سمجھ کے کر لیں گے نا، ہزاروں کروڑوں بھی ہمارے پاس سامنے گردانے ہوں گی، اسی وزن پہ ہم کر دیں گے، بس ایک کو ہم نے سمجھنا ہے. تو ہم نے اس کے آگے بھی الف بڑھایا ہے، لیکن جو تا ہے اس پہ بھی زبر لگانا پڑے گا، کیونکہ آگے الف ہے نا، تو وہ پڑھا نہیں جائے گا جب تک اس کے پیچھے زبر نہیں ہوگی. ضربتا، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے، جمع مؤنث غائبہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں پورے قرآن کریم میں جب ہم دیکھیں گے ہمیں اس ورب کی پہچان ہو جائے گی. ضربنا یہاں کیا ہوگا، کیا طریقہ کیا ہے، ہم نے رول کیا یاد رکھنا ہے. جو واحد مذکر غائب کا ضربہ تھا نا، ہر جگہ ایسے ہی ہوگا، چاہے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، سب جگہ ہم یہی پیٹرن دیکھیں گے. جو واحد مذکر کا غائب کی جگہ کا صیغہ تھا، اس کے لاسٹ لیٹر کو ساکن کریں گے اور نون زبر والا لگا دیں گے. یہ پورے قرآن کریم میں یہ پیٹرن جمع مؤنث غائبہ کا پیٹرن ہے. وہ ہے ہی جمع مؤنث غائبہ، جب ایسا آ جائے نون زبر والا، اس سے پیچھے والا لیٹر ساکن. کتبنا، ضربنا، سجدنا، ولدنا، سب چینج آتی ہے اس جگہ پہ. کیا کیا، واحد مذکر غائب کا جو صیغہ تھا اس کا آخری لیٹر ساکن کیا اور نون زبر والا لگا دیا. یہ جمع مؤنث غائبہ ہے، ان سب عورتوں نے مارا. تو ضربو جب تھا ان سب نے، اب اس میں عورتیں بھی تھیں مرد بھی. اگر صیغہ مؤنث کا ہے، کوئی بات ہوئی ہے، تو پھر یہ مؤنث کا صیغہ لگ جائے گا، تب پتہ لگ جائے گا اب مؤنث کی بات ہو رہی ہے. نہیں تو ضربو میں سب ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. یہاں تک کوئی بات پوچھنے والی ہے آپ ضرور پوچھیں. کراس کوشچننگ سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لائیو کلاس کا یہی فائدہ ہے. نہیں تو اگر دیکھیں کوئی ریکارڈنگ سن رہے ہو تو ہمیں یہ میم ادھر پھر جمع کے لیے یہ تا انہوں نے ختم کر دیا ہے، ضربنا، یعنی پیچھے تو تھا نا سب میں، ادھر یعنی بس یہاں پہ مونس میں دیکھیں ایسے یاد وہ رکھنا ہے کہ ہمارا واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے نا، جو بھی ہے، چاہے ورب میں ایڈیشن بھی ہوئی ہوئی ہیں کہ 3 لیٹرز اور بھی شامل ہو گئے، پھر بھی پیٹرن یہ ہوگا کہ اس کا آخری لیٹر ساکن کریں اور آگے نون زبر والا لگا دیں. یہ جمع مؤنث غائبہ بن گیا. جہاں پر بھی قرآن کریم میں آئے گا یہ پیٹرن، ہم نے دیکھے پہلے پڑھا ہے کہ نون زبر والا آئے، اس سے پیچھے واو ہو تو وہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کی رفعی حالت ہے، اور واو ریپلیس ہو گیا یا سے تو وہ اس کی نسبی اور جری حالت ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون زبر سے پہلے اگر لیٹر ساکن، پچھلا لاسٹ لیٹر اس کا ساکن ہے، تو یہ جمع مؤنث غائبہ ہے. اب یہاں ماضی کی ہم گردان کر رہے ہیں، ابھی یہ ماضی ہے. ہم دیکھیں گے کہ جب مضارع ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی علامت مضارع لگی ہوگی یا ضربنا، تو وہ ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ مضارع کا جمع مؤنث غائبہ ہے اور یہ ماضی کا ہے. یہ ماضی کا ہے.
ضربنا, دیکھیں اس کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے مارا. اب یہاں پہ جو واحد مذکر غائب کا ہمارا صیغہ تھا اس کا لاسٹ لیٹر ساکن ہو چکا ہے. اب حاضر کے 6 صیغوں میں اور متکلم کے ویسے تو 6 ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی 2 رہ جاتے ہیں, ان میں یہ با ساکن ہی چلے گا, اور کسی سجدنا ان سب عورتوں نے سجدہ کیا, دال ساکن ہی چلے گا. خرجنا سب عورتیں نکلی, جیم خرجا کا جیم ساکن ہی چلے گا, تو 6 صیغے حاضر کے بنیں گے اور متکلم کے, اسی اب آخری لیٹر ساکن کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, اب حاضر کے 6 صیغے آ گئے. ضرب تک تو چلے گا, ضرب ضرب با ساکن تک. اب کیا ہوگا, تا زبر والی لگائی, اور بک والوں نے ہمارے یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہماری اٹیچ پروناؤن ڈیٹیچ پروناؤنز ہوتی ہے نا, انتا انتما انتم, تو اس کا انت ان ہٹا دے, ان تو تا رہ گیا نا صرف, تو ہم یہاں ضرب تا, ہم نے با کے بعد تا لگا دیا. یہ واحد مذکر حاضر ہے, تو ایک مذکر نے مارا, اور ضربتی تو ایک مؤنث نے مارا. اور تسنیہ کے لیے یہاں کامن ہے, ماضی میں تو تھوڑا سا فرق تھا نا کہ تا ساکن آئی تھی تو وہ تا بھی ایڈڈ ہے اس میں, اس کے تسنیہ کے صیغے میں. یہاں پہ جیسے انتما ہے نا تسنیہ کی پروناؤن حاضر کی, تو ان ہٹا دیا تو ضرب تما, اور دونوں کے لیے چاہے 2 مذکر ہے چاہے 2 مؤنث ہے چاہے ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے, وہ ضرب تما, کوئی سا اور فعل لے آئیں گے ہم, اس میں یہی پیٹرن, خرج تما, دخل تما, تم دونوں نے مارا, تم دونوں مذکر نے, تم دونوں عورتوں نے, ایک مرد ایک عورت, ضربتا تما, ان ہٹا دیا جو ڈیٹیچ پروناؤن تھی اس کی تما, کیونکہ اس کے اندر ہڈن, سب کے اندر ہڈن موجود ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤنس. ابھی ہم وہ اس کو آگے چل کے ذرا کریں گے نا. تو اب انتم, ضربتم میں انتم میں ان ہٹا دیا, ضربتم, دیکھیں ضربتا, ضربتما, ضربتم, مذکر کے حاضر کے صیغے, با ساکن ہے, ضرب تک آیا, تا کے اوپر زبر ہے, مذکر حاضر, تا کے نیچے زیر ہے مؤنث حاضر, تسنیہ کا کامن ہو گیا, اور جمع مذکر کے لیے ضربتم, تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے, اور مؤنث کے لیے ضربتنا, انتنا تھا نا, وہی ان ہٹا دیا, ضرب اس کے پیچھے ضرب لگا دیا, ضربتنا. اب یاد ہو گئے نا آپ کے, ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتی, ضربتما, ضربتنا. اب متکلم کیا ہے, 6 صیغے ہوتے ہیں. پیش جو ہوگی نا وہ واحد متکلم کی نشانی ہے, کوئی بھی مذکر کہے یا مؤنث کہے, ضربتو میں نے مارا, مذکر بھی یہی کہے گا, مؤنث بھی یہی. تا کے اوپر زبر کی نشانی تھی نا, ہم جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں انعمتا, 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 تو نے انعام کیا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں نا, سورۃ مائدہ کی آیت ہے کہ میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو, الیوم آیت نمبر ہے 3 سورۃ مائدہ کی, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں, الیوم, آج کے دن, یوم پری پون ہو کر آیا ہے, زبر کے ساتھ ہے, ہم دیکھیں گے اس کو کیا وجہ ہوئی. اکملتو, میں نے مکمل کر دیا, لکم, تمہارے لیے, دینکم, تمہارے دین کو, مکمل ہو گیا. دین میں نہ ایڈ کر سکتے نہ سب ٹریک کر سکتے, مکمل کر دیا نا. سب ٹریک کریں گے تو بھی ہم گناہ کے ہوں گے, یعنی ہمیں گناہ ہم پہ لازم ہوگا. ہم کوئی چیز ایڈ کریں گے, ہم کون ہوتے ہیں اب مذہب دین میں ایڈ کرنے والے, ایڈ میم کریں گے. آیت کون سی بتائیے, کون سی سورہ کی کون سی آیت؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 3.
تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تاپیش کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. اور پھر کیا کیا؟ اتممتو، میں نے تمام کر دیا، علیکم تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا تم پر، پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں، اور تم سب کے لیے راضی ہو گیا میں دین اسلام، دین اسلام سے. یعنی کہ اسی لیے یہ ہے نا بہت بہت ثواب کا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کہے، دل سے کہے، صرف اجر لینے کے لیے نہ کہے کہ رضیت جی میں رضیت باللہ ربا باللہ ربا، وبالاسلام باللہ دینا. ربا، میں راضی ہوں باللہ، اللہ کو، اللہ کے ساتھ، اپنا رب مان کر، رب سمجھ کر. تو دل سے کہے کہ کیسا اعلیٰ ہمیں اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا، کہ اب رب وہ ہے ہمارے یہ سانپ اور بچھو اور یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارا رب وہ ہے، ہم راضی ہیں اس کو رب جان کے. پھر بالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا، اور ہم اسلام کو ہم راضی ہیں اس بات سے. اگر ہم دیکھیں واحد کے سیغے سے کہیں گے تو ہم رضیتو کہیں گے، اگر ہم جمع کے سیغے سے کہیں گے کہ ہم سب راضی ہیں، رضینا اور رضیتو، تو ہم سب راضی ہیں رضینا، اور میں راضی ہوں رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا و نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی جان کر میں راضی ہوں. اللہ نے آپ کا امتی ہمیں بنایا، اس پر شکر کرنا چاہیے. اور 3 دفعہ جو صبح شام دل سے کہے، اذکار میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس کو میں قیامت کے دن راضی کر دوں گا. جو دنیا میں ان باتوں سے راضی ہوا، قیامت کے دن میں اس کو راضی کر دوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نا رضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہوں تمہارے دین اسلام سے کی وجہ سے. اور دین نہیں ہے اللہ کے ہاں ایکسیپٹڈ، اسلام. تو جو تا پیش والی ہے نا، یہ واحد متکلم مذکر بھی مؤنث بھی. پھر ضرب نا، نون الف نا جو اٹیچ پروناؤن ہے، وہ تسنیہ میں بھی آتی ہے اور جمع میں بھی. تسنیہ مذکر ہوں، تسنیہ مؤنث ہوں، ایک مذکر ایک مؤنث ہو، یا جمع مذکر ہو جمع مؤنث ہو، سب کے لیے نون الف نا کی ہے. جب ربنا ہم کہتے ہیں وہ تو تسنیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جب جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود جو توبہ کے معافی مانگنے کے کلمات سکھائے، وہ اللہ نے سکھائے. سورۃ اعراف میں جن کا ذکر ہے کہ، اور ویسے تو سورۃ بقرہ میں ہے نا کہ اللہ نے پھر انہوں کلمات سکھا دیے. فتلقى آدم من ربه کلمات، ملے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے کچھ باتیں. فتاب علیہ، تابہ دیکھیں، ابھی ہم دیکھیں گے ورق کو جب علا کے ساتھ آ جائے تو اللہ نے توبہ ان کی قبول کر لی. تو سورۃ اعراف کی شاید ہے نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں پہ وہ 2 کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ دیکھیں سیغہ بھی ساتھ آئے گا، قَالَا، ان دونوں نے کہا. میم یہ رب آیت نمبر 23 ہے، 23 سورۃ جی الاعراف کی. ٹھیک، جزاک اللہ. کہ ربنا ظلمنا انفسنا، سکتے کی آیت ہے، یہاں توڑتے نہیں ہیں سانس کو اور آگے کنٹینیو ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم دونوں کو نہ معاف کیا، تو نے نہ ہم پر رحم کیا، ترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارے والوں میں سے.
تو جب انہوں نے یہ پتہ نہیں کتنا طویل عرصہ یہ والی دعا کی، اب ہم تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی بہرحال. اب ہم جمع کے جو بولیں گے نا سب، تب بھی ہم یہی کہیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جمع میں بھی یہی کہیں گے ربنا، تثنیہ میں بھی یہی کہیں گے ربنا. اب یہاں پہ قولا کے بعد ربنا کیوں زبر آئی ربنا پہ؟ یا تو حرف ندا ہے یا ربنا، اور یہاں پہ جو کہ قولا ہے تو ان دونوں نے پکارا. کیا پکارا؟ اے ہمارے رب. مفعول بھی بن سکتا ہے، اس وجہ سے زبر آئی ہے. دونوں جو پکارا، جو بات کہی پکارنے کی، تو جو پکارا وہ مفعول ہی بنے گا نا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ معاف کر دے گا اور نہ تو ہم پر رحم کرے گا تو پھر تو ہم تو خسارے والے ہی ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے. تو اللہ نے ان کی توبہ. اب تثنیہ بولے گا تب بھی یہی بات، جمع کہے گا تب بھی یہی بات. تو نون الف نا 4 سیغوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس لیے وہ 4 جگہ پہ آ گیا، تو 2 رہ گئے متکلم کے 2، واحد مذکر مؤنث اور تثنیہ مذکر مؤنث جمع مذکر مؤنث، چاروں کو نون الف نا. ضربنا، پہلے ضرب تو پھر ضربنا. کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ کوئی کوسچن ہے آپ پوچھیں، کہیں نہیں سمجھ آئے. اس گردان کو ہم نے رٹ لینا ہے اور کانسیپٹ کے ساتھ، کہ کیا کیا ہم کرتے گئے. تثنیہ ہوا تو ہم نے کیا کیا، جمع ہوا تو کیا کیا، مؤنث کے صیغے آئے تو کیا کیا، غائب کے تھے تو کیا کیا، حاضر کے ہیں تو کیا ہوا. اب ہمیں دیکھیں مدرسوں میں رٹواتے ہیں، وہ رٹا ہوا ہوتا ہے، انہیں کانسیپٹ نہیں ہوتا. اتنا کانسیپٹ رکھیں، رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کانسیپٹ بنائیں. لیکن یاد ہو کہ ایک ہی سانس میں پوری گردان پڑھ لیں سمجھ کے. پھر جب ہم قرآن کریم کو دیکھیں گے، اب ہمیں سب جگہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، حاضر غائب کا ہے، حاضر کا ہے، متکلم کا ہے. اسی حساب سے ہم میننگ کر لیتے ہیں. تو یہ ہماری گردان ایک جو بنی ہے نا، جتنے ماضی کے صیغے آئیں گے، ابھی ایکٹیو فارم میں ہے، جتنے ماضی کے صیغے آئیں گے اسی وزن پر چینج ہوگی گردان. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ کوئی کوئسچن ہے آپ پوچھیں ضرور. اب ہم بک سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں 2-4 اچھا منٹ. میم، یہ مونس کے لیے بھی ضرب تو، یعنی مونس اور مذکر کا ایک ہے، اور جو آخر میں 4 نون الف نا بتائیں وہ تثنیہ یعنی مذکر، تثنیہ جمع، اور مطلب یہ 4 اس وجہ سے آپ نے کہے ہیں. تثنیہ مؤنث تثنیہ جمع جی، اور اس کے علاوہ مذکر اور مونس 4 ہو گئے نا، اس طرح سب. سے یہ. جی جی، یہ والے 4 بتا رہی ہیں آپ. جی صحیح، انشاءاللہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے ان کو، سمجھیں اب گے. ہم نے جملہ فعلیہ کو بک سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فعل کی کیا ڈیفینیشن ہے. ایسا کلمہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کام کا تعلق کسی زمانے سے بھی ہو. جب زمانہ مائنس ہو جاتا ہے وہ اس میں مصدر بن جاتا ہے، صرف کام کا ایک نام ہوتا ہے. اور یہ بہت زیادہ قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے یوز ہو رہا ہے، اس کا زمانہ نہیں بتایا جا رہا، ایک کام کا نام لیا جا رہا ہے. بہت ہوگا ایسا، وہ اس میں مصدر ہے. لیکن اگر زمانہ بھی ہے اس میں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، تو پھر وہ ورب ہے. اب جملہ فعلیہ کیا ہوگا؟ جو وربل سینٹینس ہے، کہ ایسا جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہے وہ ہوگا جملہ فعلیہ ہی. ابتدا ہو گئی فعل سے، ابتدا ہو گئی ناؤن سے، وہ ہے جملہ اسمیہ ہی. اب اس کی خبر جو آگے اس کے بارے میں انفارمیشن، جب ہم پیچھے کی بات ہو رہی ہے ابھی انفارمیشن دی جا رہی ہے، وہ دیکھیں دونوں چیزیں بن سکتی ہیں. ناؤن بھی خبر دے سکتا ہے، فعل بھی خبر دے سکتا ہے. لیکن شروع ہو گیا ناؤن سے وہ جملہ اسمیہ ہے، شروع ہو گیا فعل سے وہ جملہ فعلیہ ہے. اب جملہ فعلیہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اب ہم ناؤن سے نکل آئے ہیں
تو اس کے کیا کمپوننٹس ہوں گے جملہ فعلیہ کے؟ جملہ فعلیہ تو کبھی تو 2 جز سے مکمل ہو جاتا ہے، یعنی فعل اور فاعل. فاعل کا ہونا مینڈیٹری ہے. فاعل کے بغیر تو جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کام کو، سبجیکٹ جو ہے، پھر کام تو ہو ہی نہیں سکتا نا. فاعل کا ہونا مینڈیٹری ہے، لازم ہے. اور کبھی پھر 3 جز، یعنی کہ فعل فاعل آبجیکٹ بھی، سبجیکٹ کے بعد آبجیکٹ، یعنی کہ مفعول بھی جس پر کام واقع ہو رہا ہے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کبھی تو صرف 2 فعل اور فاعل سے کام چل جاتا ہے، پورا سینٹینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، میننگ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اور کبھی پھر مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. نوٹ میں دیکھیں امپورٹنٹ بات، فاعل اور مفعول دونوں اسم ہیں، یہ نہیں ہوتے. یعنی کہ فعل کا اپنا پیٹرن ہے، جو فاعل آگے بنے گا کوئی بھی، اور مفعول یہ ناؤن ہوں گے. کسی بھی فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. پھر کیا ہے؟ فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں. اب جو فاعل ہے نا ہمیشہ حالت رفع میں، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. پیٹرن چاہے ان کا تبدیلی ہو جائے، یعنی کہ ان کی سیکوینس جو ہے وہ چینج ہو جائے، حالانکہ نارمل پیٹرن تو یہ فعل کے بعد فاعل کو آنا چاہیے پھر مفعول. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مفعول فاعل سے پہلے آ گیا، لیکن یہ نہیں ہم اس کو پھر فاعل کہہ دیں گے، وہ ہے مفعول ہی، کیونکہ اس زبر سے پہچانا جا رہا ہے اور فاعل اپنی پیش سے پہچانا جا رہا ہے. تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ کل باقی انشاءاللہ شروع کریں گے ہم اس کو. تو ہمیں گردان اچھی طرح اپنے کانسیپٹ کے ساتھ یاد کر لیں گے. اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنة واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتہم فی المہدیین وافصلہم فی قبرہم ونور لہم فیہا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.